أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين الأخلاق المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم بالتطهير. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلواتكم الله. محرم الحرام سن 35 ہجری کی آج 5ویں تاریخ پہ گزر گئی. جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں آپ اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ اوریجنلی تو اللہ نے انسان کو بیسٹ آف کریشن کے طور پر بہترین خلقت، جس سے اچھی کوئی اور خلقت نہیں ہوئی یا وہ پیدائش کو پیدائش. اب کئی باتوں کو سلسلے کے لیے دہرانا پڑتا ہے، لیکن چونکہ صرف انسان و مخلوق ہے جس کو رائٹ آف چوائس دیا ہے، حق اختیار دیا ہے. یہ حق اختیار کبھی اس کو اونچا کر دیتا ہے، کبھی نیچا کر دیتا ہے. اسی کے پاس چوائس ہے، باقی کسی کے پاس چوائس نہیں ہے. وہ ارشاد ہوتا ہے ہم نے تو انسان کو بہت بلند بنایا، مگر یہ انسان خود ہمارے راستے کو چھوڑ کر وہ پستیوں میں جلا دیا. مگر پستیوں میں جگہ پر انسان بھی مایوس نہ ہو، دروازے بند نہیں ہو. دوبارہ ایمان کا فرق آئے، دوبارہ نہ بیہیویئر کریکٹر کو ٹھیک کر لے تو ہم اس کو وہ اجر دیں گے، وہ ریوارڈ دیں گے کہ جس کا دوسرا سرا ہے ہی. ابھی میں آ رہا ہوں، اس سے پہلے مجلس ہوتی ہے جس میں مولانا علی الطویل ذہی صاحب ماشاء اللہ سے ضرور سارے فرما رہے ہیں. وہاں وہ بتا رہے تھے اور بالکل صحیح بتا رہے تھے. یہ پوری تفصیل اصول کافی میں موجود ہے جو ہمارے یہاں کی معتبر ترین کتاب ہے. مگر یہ فرق ہے کہ ہمارے اوپر قرآن کی صحت کلام کی ایسی ہیبت ڈالی ہے کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی کو صحیح کہتے ہی نہیں. ہم اصول کافی کہتے ہیں، صحیح کافی نہیں. اپنی کتابوں کو صحیح کہا وہ واضح پھنس گئے، اس لیے ہمارے یہاں بھاگنے کا راستہ موجود ہے، صحیح کہتے ہیں. تو اسی میں یہ تفصیل بتائی گئی ہے. اور وہ ماشاء اللہ تفصیل بالکل صحیح پڑھا ہوں میں کہ اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا، سارا مسئلہ یہ ہے. آپ عزیزوں یہ میں مولا دعا کر دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے آیا ہوں، کوئی اور سے مجھے پیش نظر نہیں ہے. بس میں چاہتا ہوں آپ کچھ بتا کے جاؤں، کچھ سمجھا کے جاؤں، کچھ آپ کی کنڈیشن چینج کر کے جاؤں، تبدیل لا کر جاؤں. اس لیے کہا یو آر دا بیسٹ آف دا ٹو. اور آج پوزیشن دوسرے کو شالا لیکن اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو کل میں نے آپ کا سمجھا کیا تھا، میں دوسرے مذاہب کو کمنٹ نہیں کرتا ہوں، میں تو اسلام کی بات کرتا ہوں. اسلام وہ دین ہے جو یہ کہتا ہی نہیں کہ مانو. اسلام یہ کہتا ہے سمجھو، اگر سمجھ میں آ جائے تو مانو. اسی لیے میں انگریزی کے لفظ استعمال کروں تاکہ جو نہ سمجھے وہ صحیح ہے. اسی لیے اسلام میں فیتھ ہے ہی نہیں. ان سے ترجمانی تو نہ سمجھ جائیں. اسلام میں فیتھ ہے ہی نہیں، اسلام میں بلیو ہے. فیتھ کا اردو اسلام میں آستھا نہیں ہے. آستھا اسلام میں نہیں ہے. آستھا تو صحیح بھی ہو سکتی ہے، آستھا تو غلط بھی ہو سکتی ہے. آستھا تو آسا رام پر بھی تھی.
نہیں اسلام ہو. یہ چار چار جو مجھے معلوم ہے. تو اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا بالکل صحیح کہہ رہے تھے. لما خلق اللہ العقل فقال عقل فعقل ثم قال له عقل فعقل. اللہ نے عقل کو پیدا کیا کہ آگے بڑھو آگے بڑھو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹی. ایک بات انہوں نے نہیں فرمائی تھی, وقت کم تھا, میں بتا دوں آپ کو. تو جب العقل اس میں یونیورسل لینگویج ہے, اختیاراتی زبان ہے, جب اللہ نے عقل کی یہ اطاعت دیکھی تو کا واقف وقت کا میں عربی اسکول میں پڑھتا جاتا ہوں تو خدا نہ خاصا کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے نکل جائے. تو اللہ نے عقل کی پیٹھ سوال کہا کہ بس اب ثواب تیرے استعمال کی بنا پر ملے گا. یعنی کوانٹٹی نہیں لکھی جائے گی, کوالٹی لکھی اس بات کو کتنا سمجھ کر تو انجام دے. جب دین میں نہ سمجھی آتی ہے تو قاعدہ و طالبان آ جاتے ہیں. بالکل نہ ایڈیٹ, نہ سمجھ گدھے, بس خیال نہیں ہے. انہی کی وجہ سے اسلام بدنام. اسلام میں آپ ایک چونٹی کی جان بغیر سبب کے نہیں لیتا. چونٹی بھی میں نے غلط کہہ دیا, چونٹی بھی میں نے غلط کہہ دیا. رسول نے فرمایا ایک انسان کو دیکھا کہ وہ درخت کی ایک پتی لے کر خامخواہ کے لیے مسل رہا ہے, یوں ہی شوقیہ مسل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ درخت کی پتی مسل رہے ہو تو تمہارے کو اس کے بارے میں اللہ نہیں جانتا ہے. فرمائیے کہاں اللہ نے قرآن بتایا, قرآن سے دیکھا کہ فرمایا کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم. کہ ہر شے اس پتی سمیت ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہتی ہے اپنی زبان کے زبانی سے. تو تم نے اگر ایک پتی کو مسئلہ ہے تو پتی کو نہیں مسئلہ ہے, اس زبان کو مسل دیا ہے وہ جو حمد و ثنا ہے الہی کر. یہ ہے اسلام. جب ایک درخت کی پتی کو مسلنے کی بغیر وجہ کی اجازت نہیں ہے, بغیر مقصد کے, تو کسی معصوم کلی کے مسلنے کی اجازت کہاں سے؟ تو ہم نے فرمایا بالکل صحیح ہے کہ جب ہم ایسا پہلی دور میں آتے ہیں اس زیادہ زبان ہے, ہم نے زیادہ تصویر ہے بالکل صحیح فرمایا کہ جب نہیں آیا وہ کہا کہ اللہ فرماتا ہے ہم 3 چیزیں تم کو دے رہے ہیں اور انسان بلائے گا خواہش ہے. اس پر سے ایک لے لو, 2 چھوڑ دو. اور 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا پہلے ہے عقل, دوسرے ہے حیا, سیلف آف سیلف ریسپیکٹ, اور تیسرے ہے دین. بڑی گہری بات ہے. خلیفہ ہونے کے لیے کتنی دھیانت کرتا ہے جو آدم نے دی. اگر کسی مولوی صاحب کے پاس ہندی رائے ہوتے وہ پر ان سے کہتے کہ اللہ 3 چیزیں چھوڑ رہا ہے, ایک عقل, ایک دین, ایک غیرت. کیا لوگ ایک لوگ کہیں ہم تو دین لیں گے, ہم کو مفتی دین مدین بننا ہے, ہم کو دین لیں گے. آدم دین نہیں لے رہے, تو کہہ رہے مجھے ویزا نہیں دے دو, مجھے انٹلیکٹ دے دو. اور جلدی میں تجربہ مدار نہیں فرما سکے. کہا کہ میں مجھے انٹلیکٹ دین ریزننگ دے دو, میں دین کو چھوڑنا ہوں. تو کہتے دو کو چھوڑو, ایک کو حیا کو چھوڑنا ہوں. اب جب اللہ نے کہا کہ میں عقل کو, ریزننگ کو, انٹلیکٹ کو لے رہا ہوں اور دین اور حیا کو چھوڑ رہا ہوں, جبرائیل نے کہا چلو تم کو تو آدم نے لیا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ کس نے کہا دین, کس نے کہا حیا نے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا حیا و دین نے کہا تو ہم کو حکم دے دیا تھا جدھر جدھر ریزننگ جائے پیچھے پیچھے. تو آپ دین کی پیروی کرتے ہیں, دین عقل کی پیروی کرتا ہے. یہ نقطہ بہت اہم ہے جو مسلمانوں کے بنتے ہیں. اس لیے اسلام میں ملائیت آ گئی. ملا اور عقل میں بیعت ہے. لیکن یہاں شیعہ سنی مسئلہ نہیں, مجھے
गुलिस्तान में शादी मुझे पढ़ाई, बचपन की बातें याद रहती। शादी शिया नहीं, शादी सुन्नी थे, बहुत अच्छे इंसान, उसे ग्रेट मास्टर, बहुत बड़े शायर थे। एक जुमला कह दूं, मेरी तो कोई तकलीफ एजुकेशन और तारीफ से खाली नहीं जाती है। आप अभी तकलीफ उससे कहा है, कह सकता है कोई 20-35 साल के आदमी का हम लोग तो अब तक पढ़ा नहीं, कैसे पढ़े? शादी ने मसला हल किया। शादी की बिस्मिल्लाह 40 साल की उम्र में हुई। 40 साल तक कुछ पढ़े ही नहीं, तो पूरा 6 साल गुजर ये लोगों के 40 साल गुजर गए तो वैसे ही जाहिर गलत है। बस ख्याल आ गया कि मुझे पढ़ना है, पढ़ा तो ऐसा पढ़ा जो दुनिया के बड़े थिंकर सब अब वो लिखते हैं जुड़े फांसी बोले लिखते हैं कि रात और था कि मौली साहब मुल्ला किताब का उठाया कर रहे थे और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, एक शराब जल्ला था, कौन सा शेर होता है उसका, पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते पढ़ा कि अगर किसी आदमी का सर छोटा हो और दाढ़ी लंबी हो तो उर्दू होता है, वो स्टूपिड होता है, वो अहमक होता है। 2 चीजें, एक सर का छोटा होना, एक दाढ़ी का बड़ा होना। आप इन जगह में मेरी सूरत कैसी है? दिल का छो आईना उठाया, ये सब चीजें एक लफ्ज बजानी शादी कहते हैं कि आईना उठाया मेरा शीशा, उसमें सूरत देखी नहीं तो सर छोटा दिखाई दिया, दाढ़ी बड़ी दिखी। अरे सबर करो, सबर तो है नहीं, सबर करो। तलाश कर शादी का दूंगा, कहा के कैंची ढूंढी, कैंची ना मिली, कहने के लिए तो सबर करो। अब जल्दी वो खुद कहते हैं कि भाई सर तो बड़ा मैं कर नहीं सकता, दाढ़ी को छोटा कर लूं। दाढ़ी कैंची से काटी, कैंची मिली नहीं, अरे तो सुबह आएगी, छोटी कर जल्दी। बुद्धू का काम हमेशा जल्दी होता ही नहीं है, ये हिस्सा बराबर है, बता रहा हूँ एक ही वजह से। तो कहा अब क्या करूं? शराब जल रहा था, दाढ़ी यहाँ रखी, यहाँ से दाढ़ी पकड़ी, गर्दन धीरे धीरे आगे बढ़ाई, शराब की दौड़ से अपनी दाढ़ी जला लो, जब यहाँ तक आएगी तो उनको मालूम था कि बहुत किसी मेरे दोस्त के दाढ़ी थाली रेगुलर मटेरियल होता है, दाढ़ी बदल गए, वो जनाब की लोग ले गए, दाढ़ी बदल जलने यहाँ तक जलते पहुंची तो हाथ छूट गया, हाथ छूट गया तो दाढ़ी भी जली, चेहरा भी जला। दूसरे दिन लोगों को सूरत दिखाने के लायक नहीं रहे। शराब से रोशनी मिलती है, बशर्ते कि आप लोग वहां पर हो तो दाढ़ी जल जाती है। इसमें तो मसाल बात है मौलाइयों मनारों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी घड़ी की सुई चलती है। आप जितने नारे लगाएंगे मेरे सब पहुंच जाएगा। सवालों को मुझे सब पता को पाँच जितने जाना है नारे का हाथ लगाना क्या रोकता नहीं, ये भी इबादत है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे घड़ी की सुई सवालों करना मेरे सब। तो अब इसी के साथ जब दूसरा चैप्टर आता है उसूल काफी का, तो उसमें एक हदीस हो रहा है इसी से मिलती वो है जनाब सुलेमान से। ये बात जो है ये कुरान मजीद में है कि जनाब सुलेमान ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, सब पे हम बोल चल रहा है, हम लोग लगाते में बादी पालने वाले मुझे ऐसी हुकूमत ऐसी सत्ता दे दे कि फिर इसके बाद किसी को नहीं मिले। अब ये ठीक है, उन्होंने कहा कि आप ऐसी हुकूमत मानते हैं कि ऐसी हुकूमत फिर किसी को नहीं मिले, तो अल्लाह हुकूमत बगैर इम्तिहान के नहीं देता है।
بغیر امتحان کے اپنی طرف سے حکومت وہ نہیں دیتا تھا تیار ہو کیونکہ مسئلہ ہے یہ 3 چیزیں ہیں اس میں اگر آپ نے صحیح چنی تو حکومت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی 3 چیزیں کیا ہیں پہلی چیز ہے علم وہاں ہو پہلی چیز ہے علم گیان نالج دوسری شے ہے دولت تیسری شے ہے حکومت ایک لے لیجیے 2 چھوڑ دیجیے اگر آپ نے صحیح کو چنا تو اللہ کی حکومت اب حکومت کی جو دعا مانگی ہے حکومت تو سامنے آ رہی ہے مگر جب علم کے ساتھ حکومت آئی جیسا بڑی گہری باتیں ہیں تو دعا مانگی تو حکومت کے لیے کہا نہیں میں اب حکومت نہیں لوں گا اس سے بہتر چیز تعلیم کے لیے اللہ سے کہو کہ میں علم لوں گا یہ سب بڑی گہری بات ہے بچوں بیٹا سوچو سمجھو ایک طرف سلطنت ہو دوسری طرف علم ہو تو نبی خدا ٹھوکر مار دیتا ہے سلطنت کو حکومت پر ٹھوکر مار دیتا ہے لیکن سلطنت کی جب وہ کی سلطنت ہوتی ہے علم سے جو اثر قائم ہوتا ہے وہ صبح قیامت تک باقی اب یہاں بھی یہ بات نے کہا کہ دولت و حکومت پوچھو تو کو سلیمان لینے کے لیے تیار نہیں ہے اب ہم کہاں جائیں گے جب ہم کو اللہ نے پیدا کیا تھا اسی وقت حکم دے دیا تھا کہ جہاں جہاں علم جائے پیچھے پیچھے تم بھی نہ ہو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا ایران کے سامنے جب مسئلہ آیا کہ علم لے یا نہ لے تو اس نے ہمارے علماء کا ویژن ہمارے علماء کا ویژن انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو کس منزل پر پہنچا دیا دوسرا میں جاتا ہوں تو میں نے وہاں پر رپورٹ دیکھی کی انٹرنیشنل ایجنسی کی تھی اس میں نے خود پڑھے لکھا ہوا ہے کہ دشمن لکھ رہا ہے دشمن لکھ رہا ہے کہ ایران نے انقلاب کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ترقی کی ہے وہ یورپ اور امریکہ سمیت سارے ملکوں سے 11 گنا ہے 11 ٹائم آگے ہم کسی مذہب کو نہیں بلا کرتے بتا ہم تو ملاؤں سے چلتے ایران میں بھی علماء کی حکومت ہے سعودی عرب میں بھی علماء کی حکومت ایران کے علماء نے ماڈرن ایجوکیشن کو کہاں سے کہاں پہنچایا سعودی عرب میں رسول کے حاملے واقعی کوئی کسی کی برباد اللہ میرے پاس اخبار موجود ہیں سنی حضرات نے لکھا ہے بڑے بڑے علماء سب کٹنگ میرے پاس رکھی نہیں آپ کو بالکل جب آپ نے سنی علماء نے کہا ہے جو لوگوں میں طاقتمند ہوتے ہیں کہ ہم تو کئی سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہمارا غلط ہو جاتا ہے اس لیے کہ سعودی گورنمنٹ جس تاریخ کا اعلان کرتی وہ تاریخ ہوتی یہ وہ حکومت کا ایران میں ہمارے علماء کی حکومت ہے عزت سرکاری مولا علی کی وجہ سے آپ بیٹھے ہیں جن سے آتا محبت میرا بہت کرتے ہیں تو ان کا قول تو سب کے لیے مولا علی فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو آپ نے امر کا نام نہیں لیا اندر کا نام نہیں لیا بڑے پہلوانوں کہا کہ میرے سب سے بڑے 2 دشمن ہیں ان کو مار نہیں سکا ورنہ میرے سارے دشمن انہی 2 سے پیدا ہو سکتا وہ کون سے 2 دشمن کا ایک غربت اور ایک جہاد علی کا دشمن ہمیشہ غربت اور جہاد کو پہچانا جائے گا تاکہ اس سے علی کا دشمن پیدا ہو لیکن علی کے پہچاننے والے علی کے جاننے والے علی کے دیوانے ہمیشہ علم اور دولت کو تو بادشاہ علم کی دشمن اب 2 چیزیں ہوتی ہیں یا تو علم بادشاہ سلامت کی مصاحبت میں شریک ہو جاتا ہے ان کو سرپرستی ملتی ہے لیکن ممبر میں غلط آتی ہے اور اگر وہ شریعت کا محافظ ہوتا ہے چاہے سنی ہو چاہے شیعہ وہ زندہ نہیں رہتا یا جیلوں میں زندگی گزر جاتی ہے آپ کو نہیں معلوم ہے امام ابو حنیفہ اہل سنت کے امام حضور کی عزت امام شافعی
امام احمد بن حنبل ان کو بادشاہوں نے کیا کیا سزائیں دی، کیا کیا ٹارچر کیا ہے آپ کو پتا نہیں، اور ہمارے ایک صحیح عالم دین اور ایک نام نہاد عالم دین میں فرق یہ ہے کہ صحیح عالم دین ہمیشہ مسلمانوں میں اتحاد قائم یہ لڑانا چاہے گا، بس ہم نے سنی اللہ سے بھی کہتا ہوں کیسی اللہ سے بھی والا یہ علماء حضرات ہیں ہمیں بہت کم ہے بھائی مقرر کیجیے علماء اسلام میں یہی طے نہیں ہے، علماء اسلام میں آپ غیر مسلم بتا رہا ہوں علماء اسلام میں یہ بھی طے نہیں ہے کہ فرقہ نہیں ہوتا ہے، کتے کی نجاست اور پاکیزگی میں بھی ایک اختلاف ہے اور تفصیل اس میں کھا کر جاؤں آپ کا۔ بہت علماء کہتے ہیں کہ اس کا تھوک خالی نجس ہے، بہت علماء کہتے ہیں کہ اس کے بال خالی نجس ہیں، بہت علماء کہتے ہیں کہ وہ بالکل پاک ہے۔ بھیا میں نے کہا آپ کو اور انہیں پاک ہونے کی دلیل یہ ہے کتے اگر پاک نہ ہوتے تو مسجد نبوی میں جاتے کیسے؟ کتے جاتے رہتے ہیں مسجد نبوی، تو مسجد نبوی میں ڈائریکٹ کوئی نجس تو نہیں جا سکتا ہے، اس لیے اس کا پاک ہے۔ یہ مطلب ایک بہت عظیم کتاب ہے نام مجروح کا احترام۔ اچھا آئیے میں ایک بات آپ کو سنانے کے لیے سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ کوٹری کے اندر بیٹھ کے وضو کرتے تھے، کسی کوٹری میں سب دروازے بند کر کے وضو کرتے تھے یا سب کے سامنے وضو؟ سب کے سامنے وضو کرتے تھے نا، تو کیا ایک مرتبہ وضو کیا، 2 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ؟ اپنی سانس کے آخری سانس تک وضو سارے مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کے وضو کرتے رہے۔ مسلمانوں کا میموری بہت شارٹ ہے، حافظہ بہت کمزور ہے، ہزاروں نے لاکھوں مرتبہ، میں کسی کو نہیں کہہ رہا کون صحیح کون غلط، مجھے میں نے سبجیکٹ کی بتا آپ کو مسلمانوں کا مسئلہ بتا، لاکھوں مرتبہ دیکھا کہ رسول کیسے وضو کرتے تھے۔ اگر سب نے دیکھا ہوتا اور یاد رکھا ہوتا تو وضو میں اختلاف کیوں ہوتا؟ بہت صحیح اور بات ہوگا سب دیکھ بھائی وضو لاکھوں مرتبہ رسول کے سامنے کیا جاتے، آپ کو یہی بات کہ یوں وضو کرتے تھے، یوں وضو کرتے مزہ کرتے تھے کہ گردن کاٹتے تھے، پاؤں دھوتے تھے، پاؤں دھوتے تھے کہ پیروں میں، یہ جو روز رسول دن میں 3 وقت کم سے کیا 5 وقت وضو کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو یاد نہیں کہنے بھی چلنا ہوگا۔ اچھا آگے بڑھیے، نماز میں آئیے۔ نماز رسول اللہ کوٹھی نہ کرو، جماعت پڑھاتے تھے رسول، سارے مسلمان دیکھتے تھے کہ رسول نے فرمایا سب کو کمانا ہے تو انہیں اصول دی، جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے ہی پڑھو۔ اب ویسا کیسے پڑھے بتائیے بھائی، ویسے ہم کیسے پڑھیں؟ ہزاروں اب تو لاکھوں کاروں میں دنیا سے آتے آتے رسول نے کہا اللہ اکبر، اب اس کے بعد حضور کے ہاتھ کہاں گئے کسی کو یاد نہیں، یہ وہ رومال کوئی کہا کہ اللہ اکبر کہہ کے یوں ہاتھ رکھتے، کسی نے کہا کہ دہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رہتا، کسی نے کہا کہ اس کے ذرا نیچے ہوتا، کسی نے کہا اس کے ذرا نیچے ہوتا تھا، آگے دروازہ بند ہے۔ انڈونیشیا سے جو حاجی آتے میں نے دیکھا وہ ہاتھ یہاں بنا، سب سے ہوشیار وہی ہے، اس لیے کھائے میں جیبیں بہت کٹتی ہیں، ہاتھ بندے میں جیبیں بھی محسوس
बगैर किसी को अदना ठेस पहुंचा देते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट है, इससे सुनने की या कोई मुद्दा नहीं। इमाम हसन से शुरू के बाद जब मेरा शाम मदीने में आए हैं पहली मरतबा, तो जो अमीर होता था वो नमाज भी पढ़ाता था। इन्हें नमाज पढ़ाई, बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तो हम नहीं कही। अब दूसरे लोगों ने पढ़ ली या अपनी बदला सुनिए कि जो मोस्ट ऑथेंटिक किताब है अब गलत आते हैं तो एतबार कीजिए। जब नमाज पढ़ हुई तो सहाबाए किराम चीखने लगे। सहाबाए किराम जो तशरीफ फरमा नबी के नमाज पढ़े तो वो चीखने लगे कि असलफ नसी, कि भाई आपने नमाज पढ़ाई है तो बिस्मिल्लाह कहना भूल गए, चुरा ली नमाज बिस्मिल्लाह। सारे सहाबा इजमान कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह आपने चुरा ली। ये करबला का सत्ता है। करबला से पहले यही होता था कि जो सियासत ने किया वही शरीयत बन गई। हुसैन का जो जिहाद हुआ करबला के मैदान में, इसने एक लकीर फेंक दी कि खलीफा का अमल अलग है, शरीयत का उसूल अलग है। अब क्या है नाजुक बात है। अब सियासत हमारे भाइयों का तरीका ये है कि शरीयत पर अमल नहीं है, सियासत अमल है, वही बिस्मिल्लाह नहीं करते। आगे बढ़िए, नमाज शुरू हो गई, तफसीलात को हटा रहा हूँ। रुकू में जाते हैं, उसमें तस्वीर पड़ी जाती है, उसमें खराब हो गया। सजदे में जाते हैं, उसमें खराब हो गया। दो रकात पढ़ने के बाद दोनों बैठते, अब क्या पढ़ें, इसमें खराब हो गया। कोई कहता है तहियात पढ़िए, कोई कहता है तशहुद पढ़िए। तो दो रकात अगर हम सुकून कल्ब के साथ पढ़ें कि सब मुसलमान ऐसे ही पढ़ रहे हैं, लिहाजा इसी तरीके से रसूल पढ़ते हैं। भैया देखिए, मैंने किसी बता को अच्छा बोला नहीं था, बल्कि मुसीबत है जो आपके सामने। अरे भाई, सबसे ज्यादा नुमाइश है हुजूर ने अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांधे के हाथ खुले रखे और बांधे तो काम बांधे, इसी में इख्तिलाफ हो गया। सुनिए अगर करम तो लाखों मरतबा रसूल ने हाथ उठाए हो गए, मुसलमान भूल गए। तो लाखों मरतबा जिन हाथों को उठते देखा, मुसलमानों का हाफिजा इतना कमजोर है जो उठते हाथों को देखकर भूल गए। तो हदीस में तो एक ही मरतबा भाई मुझे समझा दीजिए। देखिए, हमारे भाई कहते हैं, सही कहते हैं कि अगर 1,40,000 मुसलमानों को इस पर भूल रहे, हाथ पूछे कि तो सब मुसलमान सब भूल गए। अब तो हाथ में एक ही मरतबा ऊंचा हुआ था, तो लाखों मरतबा ऊंचे हुए थे, जब उससे भूल गए तो उसको कोई नमाज चाहिए। नमाज हो गई, मैं तुमसे बता रहा हूँ भाई, दिल से लगा। अच्छा, अव्वल नमाज, दूसरे रोजा, रोजे ना ये मेरे भाई कुरान मजीद में मौजूद है। कुल्लू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। मुसलमानों का बाकी तारीखी वाक़यात हैं, उस पर जो मैं पढ़ रहा हूँ शिया सुन्नी मुश्तरक रिवायत है, ज़्यादा सुन्नी हटाती ना मैं नहीं लूँगा। बता दो कुरान ने कहा कि यहाँ तक के रात के काले धागे से दिन का सफेद धागा अलग होकर दिखाई दे। ये इसके आदमी भगवान यानी जब दिन निकलने लगे और एक लकीर खींची, मालूम शुरू की
ایک معزز محترم صحابی روز بازار جاتے تھے, وہاں سے 2 تاگے بھیج کے لاتے تھے. ایک کالا ہے, رات کو اپنے تکیے کے نیچے سو کر آرام فرماتے تھے اس کے اوپر, اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کے دیکھنا شروع کرتے تھے کہ الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں, نہیں دکھائی دے رہے, الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں یا الگ الگ نہیں. اب بتائیے ہم قرآن ان سے کیسے لیں جو سفید آگے کالے ان کا بھی احترام کرتے, ہم ان کا بھی احترام کرتے. اب رونا شروع ہو گیا. دیکھیے اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے بھائی. حضرت کبھی کبھی گڑبڑایا ہے بھائی, بالکل نص سے صحیح ہے, کلیئر بالکل لکھا ہوا ہے. جب صبح دکھائی دینے لگے, لیکن مسلمانوں کو لڑانے کا اتنا شوق ہے کہ قرآن کی نص سے صحیح کے بعد بھی جو ٹائم چھپتی ہے سہل کی اس طرح ہوتا ہے. ایک کہتا ہے 5 کر کے 10 منٹ, کہتا ہے 5 منٹ 1 منٹ, وہ لڑایا ہوا کام. اچھا اب افطار کا ہوتا ہے, اب کیا ہے, نہ سحر میں انسان نہ افطار میں, کسی کو کھانے کی جلدی, کسی کو اطمینان, کسی کو اطمینان, کوئی چھوٹ ہوتے نہیں. میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا, جب میں ریسرچ کر رہا تھا اس وقت میرے ساتھ سے, میں ان کا نام لے رہا ہوں تو وہ غلام کر لے رہا بورڈ میں تھا یہی آفس ہے جو مدرسہ کیا ہے, ہاں مسجد عالیہ. مسجد عالیہ ہم لوگ سے کچھ غلط کر لیتا ہے. اب کافی عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے دوست ہیں, اور دوست کو ہوتا ہے جو 2 سال سے مشکل میں لکھا فرمائیے پہلے کہ ہمیں اتر پردیش سرکار سے کام نکل آیا ہے, آپ کی بات سنی جاتی ہے, آپ چلیے ہمارا کام کرا دیجیے. خرچہ والے بتاؤ تو یہاں اکثر مجھے ملتے ہیں اور میں بتاتا ہوں ملتے کہ وہ کیا کرتی ہیں. تو ابھی 2 سال پہلے تو زندہ تھے میرے بچے دوست. تو اب میں کو کسی کو سفر ان کا پسند ہوتا ہی نہیں, ان کیا ویسے ہی پسند نہیں ہوتا. تو ہم لوگ چلے وہاں سے بیٹھا گاڑی ایک چھوٹی تقریباً وہ کانپور ہوتی ہے آتی ہے, تو ہم لوگ کا سوال تو کانپور پہنچے. کانپور میں گاڑی دیکھ کر وہ گاڑی رکی, شام ہو گئی, ایک وسل کی آواز آئی. اب پتا نہیں وہ انجن کی وسل تھی کہ روزے کی وسل, وہ ہاتھ میں کھلتی ہے بیٹھے ہوئے, جیسے ہی وسل آئی ویسے مگر وہ کھلکی کھانے کے بعد ہمیں طاقت آ گئی, وہ مجھے بھول کے لے گئے کہ کپڑا کا مخمو کر رہے ہیں. میں تھوڑی دیر کے بعد اٹھا, میں نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد میں نے نماز مغرب پڑھی. نماز مغرب پڑھنے کے بعد میں آ کے بیٹھا, میں نے دماغ سے افطار کیا. اب ان کا چہرہ اس سے مجھ کو کہتے مولانا ہم کو یہاں سے تو کوئی کے پڑھے لکھے آدمی سے کیا آپ بھی اپنا روزہ مقبول کر لیں. ہمارے یہاں جو یہی بتایا کہ آپ کی مرمت میں نہیں, آج تو فیصلہ ہو جائے گا آپ سے یہ کام سے کسی کا کرتے رہتے آج فیصلہ ہو جائے گا آپ صحیح. دیکھیے ہماری آپ کی دوستی اسی بنیاد پر ہے کہ مذہبی بحث نہیں کرتے. ہم کو ہمارا پسند نہیں آ سکتا. فیصلہ کرنا ہوگا تو فیصلہ کون کرے؟ آپ صحیح بخاری کو پیش کریں گے, آپ اسے مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے اسے. اب اس پورے کافی کو پیش کریں گے, ہم اسے مانتے ہیں, آپ نہیں مانتے اسے. تو مولانا ایک بات ایسی, ایک کتاب ایسی جس سے آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, پہلے وہ کام میں نے نہیں چھڑی بات, آپ نے چھڑی. تو اب چلیے قرآن کے پاس. اگر قرآن آپ کی تعریف کر دے تو میں یہاں کہ آپ چیز ہے اور میں آپ کے مسئلے پر بچپن رکھوں, اور اگر قرآن میری تعریف کر دے تو یہ سننے کی وجہ سے مجھے اسٹرینج, لیکن روزہ ہمیں کرنا چاہیے.
کیا قرآن میں آپ کے حق میں فیصلہ کس چیز کا مجھے پتا نہیں ہوتا. آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں, فیصلہ آپ کر لیں. آپ مجھ سے بہتر کیا کی اور ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں پہلے بتائیے, پہلے کا مولانا یہ بتائیے قرآن میں کئی جگہ متعدد جگہ مغرب کی نماز کا وقت بتایا گیا ہے. بتایا گیا ہے میرے 11 بتایا ہر جگہ ایک میں نے خالی کیا چکا تھا. مغرب کے وقت کے لیے لفظ اصیل آیا ہے, الف بان یہ نے کہا اصیل ہے نا مغرب کا وقت. میں نے کہا پہلے بتائیے آپ کا دیکھا کیا کام کو کیا کرتے ہیں جیسے وقت آتا ہے ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں دنیا روزہ. تو میں نے کہا کہ قرآن کیا بتا رہا ہے مغرب کا وقت کیا ہے اصیل. یعنی کہ عربی زبان اصیل کے معنی کیا ہے, پہلے جھوٹا شام کو. اب میں نے کہا اس کے مطلب کہ مغرب کی نماز کا وقت جو قرآن بتا رہا ہے وہ شام کا وقت ہے. اب وہ ہے کوئی جس میں افطار کا وقت بتایا گیا. میں نے کہا آپ سنو, اب میں بتاتا ہوں آپ کو. افطار کا وقت ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل, افطار رات کو کرو. تو میں نے کہا مولانا یہ بتائیے کہ شام پہلے ہوتی کہ رات پہلے ہوتی. اگر شام پہلے ہوتی ہے اور رات بعد میں ہوتی تو ہمارا عمل صحیح ہے. شام کو تمہارے مغرب کوئی رات میں ہوتی کر لیا, اور اگر رات پہلے ہوتی شام بعد تک گھومتی بھی آتی ہے تو آپ کا عمل ضرور بھائی وہ سب یہ میرا دوست ہے وہ ڈھونڈنے لگے. ورنہ کیا مسئلہ ہے میں اس مسئلے کو کروں گی. اور مولانا کہا مجھے ڈاکٹر صاحب میں رہوں گا پکا سننے پہلے میں رہوں گا پکا سننے مگر روزہ اب شیعہ مسئلہ کے اعتبار سے. اور پھر 2 سال پہلے جب میں آیا میں گاڑی سے جا رہا تھا دور دکھائی دیا اور شاید کہا کہ میں اسی وقت آیا ہوں. ایک بار تباہ کروا دیں بس. عزیزوں 2 منٹ سے اتنا میں کوشش کر کے آپ کو سکتا کہ آپ سے ناراض ہوں پائیں, اس لیے کہ آپ لوگ سب ولایت کے لیے مست ہے. بہت بڑی سعادت, بہت بڑی سعادت ہے. اس کی سعادت ہونے میں ملے ہونے میں اور سامنے کی بات ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے. مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ میں اس نمبر پر گواہی دیتا ہوں بغیر کسی روح کے. آپ کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. میں کہوں کہنے والا بے شک آپ علی کے شیعہ ہیں. آپ کہیں گے کہ مولانا فرمایا کہ یا علی انت و شیعہ تو عمر فائدون علی تو تمہارے شیعہ نجات پا جائیں گے. یہ بھی سچ ہے. لیکن یہ پرابلم ہے 2 طرح کے شیعہ ہوتے ہیں. ایک شیعہ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ. دوسرا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ علی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شیعہ. آپ کا احترام آپ مجھ سے 1000 درجے بہتر بدلا. لیکن اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ اپنے کالج کا شیعہ کہہ رہے ہیں تو مجھے آپ کا بات ہے کہ آپ اپنے کو ایسا بتا دیجیے کہ مولا بھی آپ کو درست لگا ہیں. یہ ہمارا بس تو بلا بات ہے تو اس میں کوئی اب ہم کیسے معلوم کریں غلام علی کے شیعہ ہیں. شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ وہ ہوتا ہے جو کسی کو فالو عربی زبان کے اعتبار سے تشیع کو معنی ہوتا ہے فالو. جو ہے آپ کی بہت بہت قدر ہے اس کی, لیکن 4 چاند ہو جائیں گے آپ کے مطلب. اگر علی اور حسین اور احمد تحریم کے کردار کی جھلک آپ کے بیہیویئر آپ کے کردار میں مجبور ہوں. ساری میری عمر اب جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کی سوچنے کی کیفیت کو بدل, کیونکہ میں آپ کا پورا مولا میں اس نمبر کو
میں آپ کو بچوں کو یہاں مجھ سے آزاد کرتے بیٹا ہے آپ مجھے یہاں گھر سے کیا ہوتا ہے برابر. تو یہ جگہ اس جگہ سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. علی کا ماننے والا ہے بات مجھے تو بڑی کی بات ہے. دیکھیے علی میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ کچھ حضرات ایسے تھے انتہائی احترام کے ساتھ کہ ان کو تعلیم میں بلندیاں دی گئی. اگر ان کو بلندیاں نہ دی جاتی تو ان کی کوئی حیثیت نہ ہوتی. علی وہ ہیں جو کسی کے عطیے کے محتاج نہیں. علی وہ ہیں جو کسی کے عطیے کے محتاج نہیں تھے. بھائی میں بچپنے میں نازم میں پڑھتا تھا لکھنؤ میں نازم میں پڑھتا. اب بس کسی کے 11 بجے تک پہنچ گیا تھا تو مجھے سمجھ آ گئی تھی. میں دیکھا کہ ایک صاحب کو جو بالکل زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے ان کو لا کے استاد بنا دیا گیا. جو استاد وہاں بیٹھے تھے پڑھا رہے تھے ان کو ہٹا دیا گیا. اب میں کیسے سمجھوں مت بچہ تو میں یہ دیکھوں گا کون جس کے پاس جانا ہے کتاب لی ہوئی کیسے حل کر دی ہے. جس کو بنایا گیا ہے اگر اس کے پاس پرانا مدرس جا رہا ہے کہ مسئلہ میں سمجھنے حضرت مسئلہ کی یہ دو بات اور اگر وہ ان کے پاس آ رہا ہے تو سمجھ نہیں ہے. اس کو بس بھی سمجھانے کہ اپنی باتیں نہیں. اب میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے 10 سے بات کر کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں. بس میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک موقع ایسا ایک موقع کہ جب ہمارا امام آپ بچپنے میں صحیح کسی سے کچھ پوچھنے گیا بچپنے میں 5 برس 6 برس 7 برس پوچھنے گیا اور اس کو بتا دیجیے. اور آپ جس کو کہیں میں نام لے کر بتا دوں وہ ان کے پاس آئے پوچھنے کے لیے. بوڑھے ہیں اور بچوں کے پاس آ رہے ہیں. سب کا احترام ہم سب کا احترام کرتے ہیں. ایک مقدس صاحب جو بزرگ صاحب کے سر بیٹھ جانے ادھر سے حسن حسین حسین مجھے کہا حسین حسن کہا بھیا یہ نانا کی شادی غلطیاں ہیں. بلکہ یہ میں بھائی کی جان اللہ پر پیش کروں اسے سبق سیکھی کہا یہ اردو میں غلطیاں کر رہے ہیں. اب اگر ہم ان سے کہیں گے کہ یہ غلطی کر رہے ہیں تو اردو تو صحیح ہو جائے گا. یہ حسن حسین کی تعلیم ہے دل مت توڑیے. جب وہ غلطی کرتی تو ایسے انداز سے کہیے تو اصلاح ہو جائے ہم گھروں ہو جائے لیکن نہ ٹوٹنے پائے. پھر کیا ہوا یہ یہاں بھی ہمارے بات جاتے ہی جواب دو بچے آئے سلام سلام ہمارے نانا کی شادی ہے نا آپ بزرگ ہیں ہم لوگ بچہ ہیں. ہم نے اور ہمارے بھائی نے یہ بحث ہو رہی ہے کہ اردو کا منہ کرنا چاہیے یا منہ کرنا چاہیے. یہ صحیح طریقہ ہے. میں کہتا ہوں میرا طریقہ صحیح ہے. یہ کہتے ہیں یہاں پر دعا جاتی پہنچ جاتے ہیں مجھے سب پڑھ جاتے ہیں کہ وضو میں کچھ سرکار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں میرا وضو غلط ہے. میں کہتا ہوں معصوم کی طرف غلط مطلب نہیں ہے. جو اصل روایت ہوئی ہے میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے. یہ کہتے ہیں کہ میرا وضو صحیح ہے. ہم دونوں چھوٹے آپ کھانا بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو وضو کس طرح ہے. آپ بتائیے آپ امامت کے آدھوں کہاں پر قسمت کے آدھوں کہاں پر. دونوں بچوں نے بالکل ایک طرح سے وضو کیا اور دونوں بچوں اٹھا کر سینے سے لگا لیا کہ بڑے خوبصورت انداز ہے شاہجہاں تم نے ہمارے غلطی ایک مرتبہ کرواتے ہیں. آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہو گئی. بہت قدر کے ساتھ کرتا ہوں. انبیاء کو ستایا گیا قرآن مرسلین کو ستایا گیا آنے سے سر سیدھا کیا. لیکن کوئی صاحب یہ بھی بتا دیں کہ کسی نبی کے کہنے گئے تو ستایا گیا.
हमारी थी कि रसूल जमन खुद रसूल का कलमा पढ़ने वालों का बड़े तो करते में बहुत मतलब क्या बहुत जमाना हुआ, पता नहीं कितना जमाना हो गया जब कदीम जवान सरकार यहाँ पढ़ रहे थे और मैं करबला वो मुझे याद नहीं कितना जमाना हो गया। उस वक्त मैं जरूर तो गया, मुझे याद भी नहीं। आज पहली मरतबा जरूर तो गया तो शहर उसमें सुन्नी भी थे, उसमें हिंदू भी थे, शिया बहुत कम थे, कोई तो बड़ा मानने का शिया बहुत कम थे, रौनक बहुत थे। मैं समझता हूँ ये शिया ये सुन्नी हो ये हिंदू दूसरा बात आके वो क्या कौन शिया कौन सुन्नी, वो तो सबकी अभिनत एक नाम से देख। तो ये शराफत इंसानी का सवाल है, हिंदू हो सुन्नी हो जो दिल शरीफ होगा क्या बात, वो कभी आंसू बहाने वालों को सताएगा। हम किसी को बुरा कहते हैं, हम किसी को भला कहते हैं, हम कहीं पहले चलाते हैं, हम पता हम लोग कुछ मजलूमों को याद करते हुए सीधा नदी जिसमें शराबत रस है वो हिंदू कभी ऐसा भी होता है, रसूल बोलता है अबे हम अपना मालूम करें, हम अपना मालूम सुने हम मार रहे हैं आज आपको बर्दाश्त करता है शिविर है कि लोग थोड़ी रहे पत्थर हम मालूम करें पत्थर फिर कुछ बात आई वो कैसे और शरीर ये बात खास तौर पर शाम दमिश्क में जब बैत हुसैन का गुजरा और जुल्म और सितम की इंतहा तो आता है सर आगे आगे बीसियां पीछे पीछे मालूम तो शायद ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शाम को मैंने देखा है ये एक दफा बच्चा बीजों का होता है, इसका मतलब है कि मातम करना सीधे और कैसे मारना दुश्मना ने अलवैद की सीधा। इसलिए मैं करता हूँ हर जगह शियों को कंट्रोल में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना, इससे इंसानियत की तौहीन हुआ। बस अब तक आप लोग वैसे सुनी है आयशा में वैसे आप सुने तो उसमें किसी एक शहीद का सुनाएंगे कल जनाब कासिम रात पाया गाँव में यहाँ परसों हजरत खान पढ़ाया जाता होगा, उसके बाद हजरत जैफर खान पढ़ाया जाता होगा, बेशीर खान पढ़ा जाएगा, हुसैन खान पढ़ा जाएगा। आज के दिन में खुशूसियत का आज एक होने होगा, आज दो ये दोनों को जहनम के साथ खुद यहाँ रखते थे तो साथ ये नहीं करते होता। बस अब करबला का मैदान 9 मुहर्रम गुजर चुकी, शब आशूर आ ये शब आशूर आई है, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, माए कसरत से देख रही, साहबाने औलाद चाहे यहाँ मर्द हो या औरत हो, खास तौर पर हम अपने बच्चे को देखते हैं तो ये सफर होता है कि इंशाअल्लाह कभी से देखेंगे, 4 वर्ष के बाद भी देखेंगे, 2 साल का ये कसर होता है ना। यहाँ लड़का की नजर अली अकबर पर है, ये के साथ
کے بعد کہا محمد تم جانتے ہو کس کے بیٹے ہو کس کے پوتے ہو کس کے نماز ہو آج محمد کی قربانی ایسا ہو کہ وہ شہید ہو جاؤں تم میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے جب دنیا آدمی میں محبت ہے تم آگے ہو جاتا اپنی قربانی پیش بس اسباب اندر بھی نہ جائیں ہمارے ساتھ قادر کو میرے بچوں میرے لاڈلوں میں جانتی ہوں کہ عرب میں جنگ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی سپاہی آتا ہے تو جو مقابلے میں فوج ہوتی ہے ان سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو کس کے بیٹے ہو کس خاندان سے ہو تو میرے لاڈلوں میں اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں اگر یہ پوچھا جائے تو یہ نہ کہہ دینا کہ ہری کے نوازے ہیں شکر کا کیا پالنے والے تیرا شکریہ کہ میرے